الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء کرام اور آج کی اس خوبصورت بزم اور محفل کے منتظمین، اس پاک اور مقدس محفل کے حاضرین اور سامعین، اور ہماری مجلس کے آج کے ہمارے دلہے اور ہمارا محور و مرکز، میری مراد قرائے کرام اور اسٹیج پر موجود قاری المقری فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام عزیزی صاحب، میں آپ سب کو اس محفل میں موجودگی اور حاضری پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ انتہائی غیر معمولی محفل ہے اور کائنات میں اس سے بڑھ کر مقدس مجلس اور بزم ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ قرآن پڑھنے والوں کی محفل ہے اور قرآن سنانے والوں کی مجلس ہے، قرآن سننے والوں کی مجلس اور محفل ہے، قرآن سے محبت کرنے والوں اور قرآن کا علم اٹھانے والوں، قرآن کے ساتھ چاہت رکھنے والوں کی مجلس ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس محفل کا اور اس مجلس کا کوئی نہ کوئی مدعا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا ناطہ، ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق اور ہمارا قلبی لگاؤ اور ملان اللہ کی کتاب سے جڑ جائے، اور یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا جہان کی کتابوں کی بادشاہ ہے، اور اس کے اندر وہ کلام ہے جو کلام الملوک ہے، بادشاہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے۔ بادشاہوں کے کلام ایک طرف اور وحدہ لا شریک کا کلام ایک طرف، سارے جہان کے بادشاہوں کے کلام اللہ کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یہ ہدایت کا منبع، ہدایت کا سرچشمہ اور یہ ہدایت کا مرقع ہے۔ ہمارے دلوں کا سکون قرآن مجید کے اندر ہے۔ ہمارے دل جب زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان پہ کثافتیں آ جاتی ہیں اور ان پہ گرد چڑھ جاتی ہے، تو یہ اللہ کے ذکر کے بعد قرآن مجید ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی تلاوت کرنے اور سننے سے اللہ ہمارے دل کی دھرتی کو پاک صاف کر دیتا ہے اور وہاں کی خزاں کو بہار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اجڑی ہوئی دل کی وادیاں یہ قرآن سن کر بہار میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آج آپ بتائیں، آپ کا ایمان بڑا ہے کہ نہیں بڑا؟ اور آپ کا دل منور ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ ماشاءاللہ معزوز ہو رہے ہیں، اور اللہ کے ملائکہ آج اس مقدس محفل کے گرد گھیرا بنا کر کھڑے ہوئے ہیں، انتظام و انصرام کرنے والوں اور اس حاضری کو یقینی بنانے والوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔
میں مبارکباد دیتا ہوں جناب محترم وقار جان صاحب اور محترم ماسٹر شبیر صاحب کو اور عارف حسین صاحب، رضوان قمر صاحب اور محترم جناب چیئرمین کھڈیاں حاجی ابراہیم جلال صاحب کو اور جملہ معاونین کو، مخیرین کو، جنہوں نے ایک خوبصورت سوچ سوچی اور آج کی محفل سجائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس محفل کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری محفل میں جناب MNA ملک رشید احمد خان صاحب وہ بھی اس پاک محفل میں ہماری دعوت میں مہمان خصوصی کے طور پر آئے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قیمتی ٹائم بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صرف ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں بڑے بڑے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، میتھامیٹکس کا سبجیکٹ ہے، بایو کا سبجیکٹ ہے، کیمسٹری اور فزکس کا سبجیکٹ ہے اور دنیا کی فلسفی اور ہسٹری کا سبجیکٹ ہے۔ لوگوں کو انگلش گرامر پڑھائی جاتی ہے اور بڑے بڑے ٹف سلیبس پڑھائے جاتے ہیں، آکسفورڈ پڑھائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے ذہین شاگرد ہیں، بڑے بڑے فقیر شاگرد ہیں اور بڑے بڑے عالی شان مغز ہیں اور بڑے بڑے اذہان ہیں اور بڑے بڑے فلاسفر ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اللہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو، کائنات کے تمام مضامین ایک طرف رکھ دو اور کائنات کے سارے سلیبس ایک طرف رکھ دو اور کائنات کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو اور ایک طرف اللہ کے قرآن کا صحت مند طریقے سے تلفظ کے ساتھ اور قرآن کے الفاظ اور حروف کے حق کی ادائیگی کے ساتھ، تجوید و قراءت کے ساتھ ناظرۃ القرآن کا سرٹیفکیٹ ایک طرف رکھ دو۔ ساری کائنات کی ڈگریاں ہیچ ہیں اور سب سے عالی شان اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ اللہ کے قرآن کی ڈگری ہے۔ کائنات میں بڑے بڑے طلباء ہیں لیکن اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ سب سے عالی شان طالب علم وہ ہے جس کا سینہ قرآن کے نور سے منور ہو اور جس کی زبان اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتی ہوں اور جس کی آنکھیں قرآن کے سیاہی کے حروف کو دیکھتی اور پڑھتی ہوں اور جس کا دماغ راتوں کو تہجد کے لمحات میں جاگ جاگ کر اپنی منزل کو پختہ کرتا ہو اور اپنی آواز اور سینے کو قرآن کی مٹھاس سے منور کرتا ہو، وہ سب سے عالی شان طالب علم ہے۔ کائنات میں استاد تو بڑے ہیں لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق سب سے عالی شان استاد وہ ہے جو قرآن کا استاد ہے، جو ہمارے بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو تلفظ سکھاتا ہے، جو ہمارے بچوں کو قراءت سکھاتا ہے اور جو ہمارے بچوں کی حفظ القرآن کی کلاس لگاتا ہے۔ سب سے عالی شان استاد اور شاگرد وہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کائنات کا علم اور یہ ڈگریاں آپ MSc کر لیں، آپ فلاسفر بن جائیں، آپ ریسرچر بن جائیں، آپ محقق بن جائیں، آپ سکالر بن جائیں اور آپ MPhil اور PhD کر لیں، یاد رکھیے یہ ڈگریاں دنیا تک ہیں، جب سانس ختم ہوگی یہ ڈگریاں ایکسپائر ہو جائیں گی اور یہ ڈگری آپ کے آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ کے بیٹے اور اولاد کے کام نہیں آ سکتی، آپ کی بیوی کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ عالی شان سرجن اور ڈاکٹر جو نیورو سرجن ہو اور ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہو، امریکہ ابروڈ کا پڑھا ہوا ہو، جب مر جاتا ہے تو اس کی ڈگری ایکسپائر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ڈگری قرآن کی ڈگری ایسی ہے جو کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتی، یہ دنیا میں بھی زندہ اور تابندہ ہے اور یہ برزخ کے زمانے میں بھی قرآن کی صورتیں اور یہ قرآن کی ڈگری ہمیں عذاب قبر سے بچانے کے لیے آئے گی۔ اور جب حشر کا دن ہوگا، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ روزہ اور قرآن اپنے محبت کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کی وجہ سے قرآن سے لو لگانے والے یوم حشر کو بخش دیے جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن بھی ڈگریاں کام آئیں گی۔
جب اللہ اہل قرآن سے قرآن سن رہا ہوگا تو کیوں نہ ہم یہاں دنیا پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، قرآن اس کے خلاف نہیں ہے۔ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، فوجی افسر بنو، پولیس مین بنو، ایک لیکچرار بنو اور ایک پروفیسر بنو اور ایک ٹیکنیشین بنو، قرآن اور اسلام اس سے نہیں روکتا۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ صدمے کی بات ہے کہ ہم کائنات کے ٹف سلیبس کو تو کھنگال ڈالیں اور گو تھرو کر کے اسے اکبر کر دیں، کائنات کی گرامر کو یاد کر لیں، لیکن ہمارے بچوں کو قرآن کی ریڈنگ بھی صحت مند طریقے سے نہ آتی ہو، یہ نا انصافی نہیں تو اور کیا ہے۔ جب انگریزی پڑھتے ہو تو گرل کو گرین پڑھو گے تو اہل زبان تڑپے گا اور تمہیں کوئی پڑھا لکھا نہیں کہے گا۔ جب قرآن کے الفاظ کو غلط پڑھیں گے، مجہول پڑھیں گے، غیر صحت مندانہ طریقے سے کھینچتے اور دباتے رہیں گے، الفاظ کا حق ادا نہیں کریں گے، تو کیا پھر اللہ کے نزدیک آپ پڑھے لکھے شمار ہوں گے؟ تو آج سے یہ عزم کریں، یہ آپ کو جذبہ دینے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، شعور دینے کے لیے، منسلک کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے، قرآن کے دیوانے بنانے کے لیے، پروانے بنانے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ آپ اپنا قرآن بھی ٹھیک کریں، قرآن کی صورتوں کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اپنے بچوں کو پڑھے لکھے قاریوں سے قرآن پڑھائیں اور تجوید کے ماہر بنائیں۔ 1 سال دے دیں، ادھر سے 12 سال لگتے ہیں میٹرکولیشن کرنے میں اور 18 سال لگتے ہیں ماسٹر ڈگری کرنے میں، ادھر صرف 1 سال دے دے تو انشاءاللہ یہ قرآن کا نور تمہیں لذت دے گا، دونوں جہانوں میں برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ یہاں تو آج ایک ایسی یلغار ہے۔ آج صبح میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جیو نیوز پہ آنے والا ایک نام نے آپ تجزیہ نگار ارشاد بھٹی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ٹیم، کرکٹ ٹیم، پاکستان کی ٹیم میں مذہب کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ لیجنڈ تو نہیں بن رہے لیکن یہ مذہب کے امام اور مولوی بن رہے ہیں۔ پی سی بی کو جائزہ لینا چاہیے کہ ٹیم میں مذہبی رجحان کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سیکولر اور یہ لبرل ذہن اور یہ ذہنی غلام قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور یہ مافیا جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، الا قلیل، میں مقدس ذہنوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان ایم این ایز اور سینیٹر کی بات نہیں کر رہا، میں ان وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، جو قرآن کے وفادار ہیں۔ میں ان کے خلاف بات کر رہا ہوں جو وہاں بیٹھ کر ہمارے ووٹوں سے جیت کر ہمارے دین اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، مذہبی رجحان کے خلاف بات کرتے ہیں، قرآن کو پروموٹ کرنے کے خلاف بات کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تم لاکھ چکر لگاؤ اور یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ میڈیا، یہ لبرل ذہن اس دنیا میں، پاکستان میں لاکھ جگہ لگائے، لیکن انشاءاللہ مسلمانوں کے بچوں کے ذہنوں میں جب تک اللہ کا قرآن ہے، جب تک سورہ یاسین ہے، جب تک الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ نور ہے، اور جب تک ان کے دلوں میں الرحمن ہے، قرآن کے مقدس پارے ہیں، نہ اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اہل اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اہل قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ قرآن میں ہو وہ تون اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ میں پھر سے تمام مہمانوں کو ویلکم کرتا ہوں اور منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس قابل ستائش رجحان بنانے والوں اور شعور دینے والوں کو اللہ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔